کہتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے، لیکن اگر دوست آپ کو بیچ دے تو آج کی کہانی ہے دو دوستوں کی، ایک سچا اور ایک جھوٹا، اور ایک ایسا راز جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آخر میں اس کہانی کا سبق آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، تو آخر تک ضرور سنیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، احمد اور دوسرا تھا فہد۔ دونوں بچپن سے ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے، سکول اکٹھے جاتے تھے، کھیلتے بھی اکٹھے تھے، کھانا بھی اکٹھے کھاتے تھے، حتیٰ کہ اپنے آنے والے وقت کے خواب بھی ساتھ ساتھ ہی دیکھتے تھے۔ سب کچھ ایک ساتھ ہوتا تھا۔ گاؤں والے بھی اکثر کہا کرتے تھے، ارے یار، یہ دونوں دوست نہیں بلکہ ایک ہی جان کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو ان میں سے ایک دوست جو احمد تھا، وہ محنتی بچہ تھا، وہ محنتی لڑکا تھا اور سیدھا سادہ تھا۔ وہ کم بولتا تھا لیکن دل صاف رکھتا تھا، جبکہ فہد جو تھا وہ ہوشیار ضرور تھا مگر تھوڑا چالاک بھی تھا اور موقع پرست بھی تھا۔ وہ اکثر احمد سے کہتا، یار دیکھ بھائی، دنیا میں سیدھا بندہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے، تھوڑا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے۔ تو احمد اس کی بات پر ہنس دیتا اور کہتا، دوست، دنیا جو بھی کرے میں اپنا دل کالا نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں میں تھوڑی تبدیلی آئی۔ ایک دن گاؤں کے پاس ایک بڑے شہر سے ایک تاجر آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ گاؤں کے کچھ نوجوانوں کو اپنے شہر میں نوکری دے گا، تنخواہ بھی اچھی دے گا اور رہائش کا انتظام بھی کر کے دے گا۔ تو یہ بات سننے کے بعد فہد فوراً احمد کے پاس بھاگا گیا اور کہنے لگا، یار یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، ہم دونوں چلتے ہیں، پیسے بھی کمائیں گے اور واپس آ کر اپنا کاروبار شروع کریں گے۔ پہلے تو احمد کو اپنے ماں باپ کا خیال آیا کہ میں ان کو اکیلا چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ اگر میں چلا جاؤں گا تو میرے ماں باپ کا خیال کون رکھے گا؟ مگر پھر بہتر مستقبل کے لیے اس نے اپنے دوست کے ساتھ حامی بھر لی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر دونوں شہر چلے گئے۔ اب ان کے سامنے تھی بھائی شہر کی زندگی۔ شہر کی چمک دمک نے فہد کو بدل دیا۔ وہ رات بھر دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا اور فضول خرچی کرتا رہتا، جبکہ احمد جو تھا وہ محنت کرتا تھا، تھوڑا خرچ اور زیادہ بچت کرتا تھا، یعنی جو کمائی کرتا تھا اس میں سے خرچ کم کرتا تھا اور پیسے بچاتا زیادہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک دن احمد نے فہد سے کہا، ہمیں اپنی کمائی سے کچھ بچا کر گھر بھی بھیجنا چاہیے یار، گاؤں والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے اور گھر والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو فہد نے کہا لگایا اور کہا لگا کر احمد سے کہنے لگا، احمد یار، تم بھی جو ابھی بھی گاؤں والے دماغ میں ہو، زندگی تو ایک بار ملتی ہے، مزے کر لو، باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ تو اب ان کی زندگی میں ایک امتحان کا وقت آ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد کمپنی کے مالک نے اعلان کیا کہ بھائی جو ملازم سب سے زیادہ ایمانداری دکھائے گا اسے ایک بڑی رقم اور ترقی دی جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ چند دن کے بعد ایک واقعہ ہوا۔ کمپنی کا کیش اکاؤنٹ چیک کرتے وقت مالک نے محسوس کیا کہ 10 لاکھ روپے غائب ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مالک نے تحقیقات شروع کر دی اور حیرت انگیز طور پر شک احمد پر گیا، کیونکہ وہ اس دن کیش روم میں دیکھا گیا تھا۔ اب احمد تو حیران ہی رہ گیا، سر
میں نے 1 روپیہ بھی نہیں چھوا۔ لیکن گواہی دینے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا دوست فہد تھا، جس کے ساتھ وہ گاؤں سے اکٹھے آیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سر، احمد کو پیسے نکالتے دیکھا ہوا ہے میں نے۔ احمد کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ ٹوٹا ہوا، غمگین، خاموشی سے شہر چھوڑ کر گاؤں واپس آ گیا۔ اب اس کے بعد ایک دن تو آنا ہی تھا کہ جب راز کھلنا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ راز کھلتا 2 سال گزر گئے۔ ایک دن گاؤں میں ایک خبر آئی کہ شہر میں ایک شخص کو بڑی چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ فہد تھا۔ اس وقت گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ احمد پر جو الزام لگا تھا وہ سب جھوٹ تھا، اور اصل میں فہد نے ہی 10 لاکھ روپے چرائے تھے، اور الزام جو ہے وہ احمد پر لگ گیا تھا۔ اب وقت گزرتا گیا، وہ اپنی سزا بھگتنے لگا۔ کچھ مہینوں کے بعد فہد ضمانت پر رہا ہو کر گاؤں آیا تو وہ تھکا ہوا تھا اور غمگین تھا، غریب اور بیمار نظر آ رہا تھا۔ احمد اس وقت کھیتوں میں کام کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، اور اللہ پر یقین اس نے کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا۔ فہد شرمندگی سے اس کے پاس آ کر بولنے لگا، یار احمد، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ موقع پرستی میں نے اپنی دوستی بیچ دی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ تو احمد نے خاموشی سے پانی کا گلاس دیا اور کہا کہ یہ پیو۔ جب اس نے پانی پی لیا تو احمد نے فہد کو بولا، فہد یار، میں نے تمہیں اس دن بھی معاف کر دیا تھا جب تم نے میرے خلاف جھوٹ بولا تھا، لیکن یاد رکھو، سچ اور دوستی دونوں ہی قیمتی ہوتے ہیں، ایک بار ٹوٹ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ سچا دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا رہے، اور جھوٹا دوست وہ ہے جو فائدے کے لیے تم کو بیچ دے۔ لہٰذا ایسے دوستوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دنیا میں دوستی سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوستو، آج کی ہم کہانی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے کسی دوست نے آپ کے ساتھ کبھی جھوٹ بولا ہے تو اس کے ساتھ اس سٹوری کو شیئر کر دیں اور اس کو بولیں کہ یار فلاں وقت میں فلاں جگہ پر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا دوست بھی خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ابھی سے جلدی سے اس سٹوری کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔